أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، پیارے بچوں، بزرگ ساتھیوں، ہمارے دوست، آپ سب کا ویلکم، استقبال ہے اس ہمارے عقیدہ کلاس نمبر 28 میں. الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں پھر سے جمع کیا ہے اچھی آرام کے ساتھ، اچھی صحت کے ساتھ، بنا کوئی تکلیف کے، تاکہ ہم علم کی روشنی سے فائدہ اٹھائیں اور ہم ہر بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان یاد رکھیں کہ اس نے تمام لوگوں کو چھوڑ کر، تمام انسانیت کے کتنے ایسے مسلمان ہیں جو دنیا میں انہیں چھوڑ کر ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس مجلس میں بٹھایا ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا اور آپ لوگوں نے سنا بھی ہے کہ جو عقیدے کا سبجیکٹ ہے یہ دنیا کا سب سے ضروری سبجیکٹ ہے، سب سے اہم سبجیکٹ ہے. یہ سبجیکٹ پر ہی انسان کا فیصلہ ہوگا کہ دنیا میں اس نے کیا کیا، دنیا میں اس کا عقیدہ کیسا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں، دنیا میں فرشتوں کے بارے میں اس کا عقیدہ کیسا تھا، دنیا میں تاروں کے بارے میں اس کا عقیدہ کیسا تھا، دنیا میں جھوٹے بتوں کے بارے میں جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، ان کے بارے میں کیا عقیدہ تھا. یہ لوگ سورج، چاند، پتھر، بندر، انسان، ان لوگوں کی عبادت کرتے ہیں، ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا تھا. تو اسی لیے ہمارا یہ جو اب عقیدے کا سبجیکٹ ہے وہ بڑا ضروری ہے. اگر ہمارا عقیدہ ٹھیک نہیں تو پھر ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی. اور اگر ایسا ہی غلط عقیدہ لے کر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس جائیں گے اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے سوال کرے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہے گا کہ میں نے تجھے عقل دی، سمجھ دی، مال دیا، ہاتھ، پاؤں، زبان، ہر چیز دیا، لیکن تو نے صحیح عقیدے کو پہچانا نہیں، تو کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہم جواب دیں گے؟ اور پھر ایسے لوگ ہمیں ہر جگہ، ہر گلی، ہر محلے میں، ہر مسجد میں ملتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ زمین پر بھی ہے، آسمان پر بھی ہے، حمام میں بھی ہے، قبرستان میں بھی ہے، نعوذ باللہ. اور اگر شخص ایسے ہی عقیدہ رکھ کر دنیا سے چلا جائے تو اس کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد. آخرت میں تو کیا اس کے لیے جہنم میں، یہ تو سب سے پتہ ہے، لیکن دنیا کیوں برباد؟ کیونکہ دنیا میں اس نے جو بھی نیکیاں کی وہ تمام نیکیاں وہ ضائع ہو گئی اس کی، کیونکہ دنیا کی تمام نعمتیں تو اس نے استعمال کر دی، تمام نیکیوں کو، تمام انعامات کو کھا گیا، تمام رزق پانی پی لیا. لیکن جو رب نے یہ نعمتیں دی، جس رب کی نعمتوں کو اس نے استعمال کیا، اس کے بارے میں نہ جانا، نہ سیکھا، نہ تکلیف کی کہ اس کے بارے میں کوئی خبر تو لوں. یعنی غلط عقیدہ رکھنا جب دنیا سے شخص وہ گزر جاتا ہے تو پھر اس کے لیے بڑا مشکل کا لمحہ ہے. ہم یہاں انشاءاللہ عقیدے سبجیکٹ کو کھولیں گے، پڑھیں گے، جانیں گے، فوکس کریں گے اور پھر اس کے بعد ہمارا عقیدہ درست کریں گے. اگر وہ لوگ کہتے ہیں نا جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں کہ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قرآن لے کر آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، عیسیٰ علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام پر، اس سے پہلے جتنے انبیاء پر آنا جانا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا، جبرائیل علیہ السلام کا کتنا بڑا مقام ہے انسانوں میں بھی اور فرشتوں میں بھی. لیکن یہ بات یاد رکھے کہ انہیں ہی خود قیامت کا علم نہیں. یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ حدیث جبرائیل کے بارے میں کہ
خود جبرائیل علیہ السلام کو پتہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی، حتیٰ کہ انسانوں میں سب سے بہترین انسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بات میں کوئی شک ہی نہیں کہ وہ آخری رسول ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں نبی بنا کر مبعوث کیا ہے۔ جہاں پر اللہ کا نام آتا ہے وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، لیکن خود آپ اشرف المخلوقات میں سب سے افضل ہے، لیکن آپ کو بھی قیامت کے دن کا علم نہیں۔ یعنی اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غیب صرف اللہ ہی جانتا ہے، غیب کا علم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے، نہ فرشتے کو، نہ انسان کو، نہ جن، نہ کوئی بدھ، نہ کوئی پتھر، نہ کوئی بندر، کسی کو نہیں۔ غیب کا علم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے۔ ہم نے یہ سیکھا، جانا، محفوظ کیا، اور اپنا عقیدے کو ہم نے محفوظ کیا کہ کائنات میں اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں، یہ عقیدہ۔ اللہ کے سوائے کوئی غیب نہیں جانتا، یہ عقیدہ۔ جبرائیل علیہ السلام ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یا جن، یا پھر بھوت، یا پھر کوئی اور، ہمارا ان کے ساتھ کیسا عقیدہ؟ یعنی انسان نہ قیامت کے بارے میں جانتا ہے، نہ کوئی جن، نہ کوئی پتھر، نہ کوئی بندر۔ ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے، اور اگر ہم اس عقیدے کے سبجیکٹ کو پڑھیں گے نہیں، جانیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، ہمارا عقیدہ مضبوط نہیں کریں گے، تو دنیا میں جو کہانیاں چلتے ہیں، سنی سنائی کہانیاں، اس میں ہم پھنس جائیں گے اور پھر اپنا عقیدہ خراب کر لیں گے۔ جیسے ہمارے نانی دادی وہ سناتے ہیں نا، پریاں اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ اور بھی کہانیاں آتی ہیں کہ مرنے والے زمین پر آتے ہیں، یعنی الگ الگ عقیدے ان لوگوں نے گھڑ لیے، الگ جھوٹی جھوٹی باتیں ان لوگوں نے رکھ لی، نہ قرآن سے میچ ہوتا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے۔ تو یہ غلط کہانیاں سناتے سناتے ہمارے عقیدوں کو بھی ان لوگوں نے بگاڑ دیا۔ اور ایسا عقیدہ رکھنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم، کہ اگر ایسا کہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں تو پھر سورہ اخلاص کی آیت، تو پھر قرآن کا انکار کرنا ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ کوئی اس کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ اگر ہم کہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں تو پھر یہ اللہ کی بیٹیاں کہاں سے آ گئے؟ نہیں، پریاں اللہ کی بیٹیاں ہیں کہتے ہیں۔ اللہ کی نہ کوئی بیٹیاں ہیں، نہ کوئی وارث ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، اور نہ کوئی اس کا باپ ہے۔ وہ اکیلا ہے شروع سے لے کے آخر تک، اور جو کچھ نہیں تھا جب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، آخر تک کچھ نہیں رہے گا، تب بھی اللہ رہے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہمیں یاد رکھنا ہے، ہمارا عقیدہ ٹھیک کرنا ہے، ورنہ اگر ایسا عقیدہ جو قرآن کے خلاف جاتا ہے تو پھر سوچے کہ ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اللہ پر ہم الزام بھی لگاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ اسی لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم عقیدے کو سیکھیں، عقیدے کو جانیں کہ انسان کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے، جن کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے، فرشتوں کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمیں ضروری ہے جاننا، سیکھنا، ورنہ پھر ہم کہانی میں پھنس جائیں گے۔ اللہ کی بیٹیاں، پریاں، اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ روح زمین پر آتی ہیں، آسمانوں سے آتی ہیں، اور ایسا اگر غلط عقیدہ رکھنا ہے تو پھر سوچے کہ ہمارے عقیدے میں بگاڑ ہے، کہ روحیں زمین پر آنا یہ بڑا سینسیٹیو ایشو ہے۔ آج کل ہمارے بھائی بہنیں اسی میں پھنسے کہ ہماری روح آتی ہیں، ہمارے خاندان والوں کی، ہمارے بزرگوں کی، نانا نانی، دادا دادی کی جو روحیں ہیں وہ دنیا میں آتی ہیں، اور بڑے عجیب کانسیپٹ ہے۔ پہلے اس کو آپ کو شاید اس کے بارے میں آپ نے کبھی سنا نہیں ہوگا، اور اگر سنا تو اس کے بارے میں تھوڑا سا جانیں گے کہ کیا روحیں سچ میں زمین پر آتی ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت کو دیکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رول ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھنا ہے ہمیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں رول بتایا، جو ایک بار مر جاتا ہے واپس دنیا میں نہیں آتا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ روحیں آتی ہیں دنیا پر، اور آسمانی دنیا سے آتی ہے یا پھر گھومتے رہتی ہیں، تو یہ بالکل غلط عقیدہ ہے۔ اور اگر ہم قرآن کو کھول کر دیکھیں کہ سچ میں کیا روح آتی ہے، تو قرآن تو اس کا انکار کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ جو ایک بار مر جاتا ہے وہ دنیا میں واپس نہیں آتا، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ روحیں آتی ہیں۔ یہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ روح نہیں ہوتی، وہ شیطان ہوتے ہیں۔ جی ہاں، وہ شیطان آتے ہیں، روح نہیں ہوتی۔ جو لوگ کھانا تیار کرتے ہیں، رشتہ دار ہمارے آنے والے ہیں، ہمارے ماں باپ، بھائی بہن، چھوٹے بچے ہم سے ملنے کے لیے آتے ہیں اور کھانا تیار کرتے ہیں، کینڈلز لگاتے ہیں،
لائٹیں لگاتی ہیں اور پھر یہ تصور کرتے ہیں، یہ امیجن کرتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار ہم سے ملنے والے ہیں، آنے والے ہیں، ہمیں دیکھیں گے، اچھے کپڑے پہنیں گے، لیکن اصل میں وہ روح نہیں ہوتے، وہ شیطان ہوتے ہیں۔ جسے ہم دعوت دے کر بلا رہے ہیں وہ شیطان ہے، انسان کی روحیں نہیں ہیں۔ آپ خود ٹیسٹ کریں اپنے گھر میں کہ جس دن یا جمعرات آتی ہے یا پھر دن میں کوئی مہینہ آتا ہے یا پھر سال میں کوئی ایسے دن آتا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار ہم سے ملنے آنے والے ہیں، یعنی جو ہمارے مر گئے ماں باپ، بھائی بہن، دوست، رشتہ دار، وہ ہمارے گھر میں آنے والے ہیں، تو آپ خود ٹیسٹ کریں کہ آپ کے گھر میں کیا وہ آ کر کھاتے ہیں، کیا آپ کے گھر میں آ کر وہ سوتے ہیں، یا آپ کے گھر میں وہ آتے ہیں، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں آئے تھے، صوفے پر بیٹھے تھے، یا پھر وہ آتے ہیں جاتے ہیں ہوا کے جیسا محسوس ہوتا ہے۔ آپ خود ٹیسٹ کریں، دیکھیں ہمارے رشتہ دار مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہمیں بھی قرآن پسند ہے، اور جو ہمارے رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ان کو بھی قرآن پسند ہے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے رشتہ دار ایک دن جمعرات والے دن یا مہینے کے ایک دن یا سال میں ایک دن وہ گھر پر آنے والے ہیں، تو آپ ٹیسٹ کریں کہ گھر میں قرآن کی تلاوت زور زور سے لگائیں۔ کسی بچے کو کہیں کہ بیٹا تم کنٹینیو قرآن کی تلاوت کرتے رہو، یا پھر گھر میں کوئی ٹیپ لگا دے اور قرآن کی تلاوت کرے۔ اب دیکھیں روح کی باپ آتی ہے یا روح کی ماں، یعنی آپ سوچیں کہ جو قرآن ہے وہ قرآن ہمیں بھی اچھا لگتا ہے اور جو ہمارے رشتہ دار دنیا سے چلے گئے انہیں بھی اچھا لگتا ہے، لیکن پہلے اگر وہ گھر میں آتے تھے لیکن اب قرآن سننے کی وجہ سے نہیں آتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیطان ہے، یعنی قرآن شیطان کو پسند نہیں، اور جس جگہ سے قرآن کی تلاوت آتی ہے، اذان کی آواز آتی ہے، شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اس عقیدے سبجیکٹ میں یہ آپ کو سمجھانا تھا کہ ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے تمام چیزوں کے ساتھ۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا وہ بالکل ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں مل گئی، ہمیں وہ عقیدے پر ویسے عمل کرنا ہے جس طرح صحابہ نے عمل کیا۔ تو جب ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا، دل مضبوط ہوگا، دل مضبوط ہوگا، عبادت مضبوط ہوگی، جب عبادت مضبوط ہو جائے گی تو سمجھے جنت پکی، اللہ سے ملاقات پکی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہم مہمان بنیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو جنت تیار کر کے رکھی ہے وہ ہمارے لیے تیار کی ہے، لیکن اگر ہم بنا عقیدے کے ایسے غریب عقیدہ، فقیر عقیدہ، ایسے بگڑے ہوئے عقیدے کے پاس جب اللہ سے ملیں گے، اللہ سے ملاقات کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت نہیں دے گا، ہمیں سیدھا ڈانٹ دے گا اور پھر کہے گا کہ جاؤ جہنم میں۔ بنا تاخیر کے ہم لاسٹ کلاس نمبر 27 کے کوئز حل کرتے ہیں اور اس کے بعد آگے بڑھیں گے، اور اس جو روح ہے، روح کا کچھ کرنا پڑے گا تاکہ آپ کو اس کے بارے میں شاید علم ہو یا نہ ہو، اس کے بارے میں تھوڑا سا جانیں گے انشاءاللہ۔ لیکن سب سے پہلے سوال ہمارا چل رہا تھا کہ جو ہمارے قرین شیطان ہیں، جو ہمارے ساتھی ہیں، کیا ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں؟ کب وہ ہمیں دکھائی دیں گے؟ یہ سوال پچھلی کلاس میں ہم نے جان کر آئے تھے کہ دنیا میں ہمیں پتہ نہیں چلے گا، لیکن قیامت والے دن ضرور ہمیں وہ دکھ جائیں گے۔ وہ خبیث جو ہمیں وسوسہ ڈالتا ہے، ہمیں برائیوں کی طرف وسوسے ڈال کر لگا دیتا ہے، وہ خبیث ہمیں دنیا میں تو نظر نہیں آئے گا، لیکن وہ جہنم میں ضرور نظر آ جائے گا۔ جس طرح ہر انسان کے ساتھ ایک قرین ہے، یعنی آپ میرے ہر کسی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک قرین ہوتا ہے، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے کہا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اس پر غلبہ دیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اب مجھے وہ صرف نیکی کی دعوت دیتا ہے، برائی کی یعنی برائی سے مجھے نہیں بلاتا، برائی کی طرف نہیں بلاتا، مجھے اب صرف نیکی کی دعوت دیتا ہے۔ اچھا، ابھی کچھ لمحہ پہلے آپ نے سنا تھا کہ روح آتی ہے یا نہیں آتی ہے، یا روح ہوتی ہے یا پھر وہ شیطان ہے۔ تو یہ وہی شیطان ہے جو ہمارے قرین ہے۔ یعنی آپ کو سمجھانے کے لیے ایک میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بناؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ جو روح کا کانسیپٹ ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا، اور ہم کیسا عقیدہ لے کر دنیا میں چلتے ہیں۔ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، ایک بیک گراؤنڈ بنانے کے لیے میں تھوڑا سا سمجھاتا ہوں
کہ تاکہ آپ کو اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. ایک احادیث میں ہے روح کا ذکر جو دجال والی ہے. دجال جب دنیا میں آئے گا، دنیا میں آنے کے بعد 40 سال تک دنیا میں رہے گا، مکہ مدینہ چھوڑ کر تمام شہروں کا وہ سفر کرے گا، لیکن مکہ مدینہ نہیں جا سکتا. یعنی بستیوں کو فتنے میں ڈال دے گا اور کئی لوگوں کو جہنم کی طرف چلا دے گا. ایسے ہی یہ حدیث کے آخری میں یہ ہے کہ وہ خبر والوں کے پاس جائے گا، یعنی خبر والوں کو زندہ کرے گا. ایک بستی میں جائے گا، بستی میں جا کر کہے گا کہ دیکھو میں رب ہوں نعوذ باللہ، اور میں زندہ بھی کرتا ہوں، مار بھی دیتا ہوں. تو بستی والے کہیں گے کہ تو تم کافر ہو، تم تو کافر ہو، تم کیسا زندہ کرو گے، یہ تو ہمارے رب کا کام ہے زندہ کرنا مارنا. وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے، تم اپنے رشتہ داروں کی خبر کہاں پر ہے مجھے لے کر چلو، میں تمہارے رشتہ داروں کو خبر سے زندہ کروں گا. تو دجال خبر پہ جائے گا اور خبر پر جا کر ان لوگوں کے ماں باپ کو زندہ کرے گا. یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے. جو لوگ ہیں خبر پر جائیں گے، دیکھیں گے کہ ہمارے رشتہ دار، ماں باپ، ہمارے بچے وہ زندہ ہو گئے، اب وہ کہیں گے کہ تو ہمارا رب ہے نعوذ باللہ. لیکن یہ جو ان کے رشتہ دار جو زندہ ہوئے وہ نہیں تھے، یہ قرین تھے. قرین آپ کو یاد ہو گیا کہ یہ قرین کون ہے؟ ہمارا ساتھی، یعنی جو میں ہوں میرے ساتھ جو قرین ہے وہ زندہ ہوگا. میری باڈی تو گل گئی، مٹی میں مل گئی. کسی کی انسان کی باڈی کب تک زندہ رہے گی؟ 1 دن، 2 دن، 3، 40، 50، 1 سال، 2 سال، 3 سال، اس کے بعد تو وہ ختم، کیڑے مکوڑے کھا کے ختم کر دیں گے. لیکن جو روح نکلے گی، وہ جو خبر سے روح اٹھے گی، وہ جو بھی اٹھیں گے وہ شیطان ہے، وہ کوئی رشتہ دار نہیں ہے، وہ شیطان ہے. اور بھی اگر میں مثالیں دوں آپ کو کہ شیطان ہمارے ساتھ ہے، یعنی میرے ساتھ بھی ہے. جب میں پیدا ہوا تو ابلیس نے میرے ساتھ ایک چھوٹا سا شیطان جوڑ دیا. اب اس کا پورا ٹارگٹ یہ تھا، اس کی پوری نظر یہ تھی، اس کا پورا ارادہ یہ تھا کہ وہ مجھ پر نظر رکھیں. یعنی سب سے پہلے میرے گھر والوں نے میرا نام فیاض رکھا. اب میرے قرین کا بھی نام فیاض ہے، ٹھیک ہے. میرا نام فیاض ہے تو میرے قرین کا بھی نام فیاض ہے. مجھے جو کلر پسند ہے اسے وہ کلر پسند ہے. میں کون سے اعمال کرتا ہوں وہ جانتا ہے. میں کہاں تک پڑھا ہوں وہ جانتا ہے. میری ڈیوٹی کہاں ہے وہ جانتا ہے. میرے راز کیا ہے وہ جانتا ہے. میں کون سے کپڑے پہنتا ہوں، کون سے میرے خراب ہے، کون سے میرا جوتا پھٹا ہے، میں کس سے بات کرتا ہوں اسے پتہ ہے. حتیٰ کہ اسے میرے فون کا پاسورڈ بھی پتہ ہے، میرا جی میل کا بھی اکاؤنٹ پتہ ہے، میرے ATM کا پن بھی پتہ ہے، حتیٰ کہ میرے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے پڑے ہیں اسے وہ بھی پتہ ہے. یعنی میں جو قرین ہے اسے یہ پتہ ہے کہ میں نے کس کو کیا دیا، کس کے پاس سے کیا لیا، اسے ہر چیز کا پتہ ہے، ہر چیز اس کے پاس ہے. یعنی جیسا ہی آدم علیہ السلام کا بیٹا، یعنی بنی آدم کا بیٹا، کوئی بھی انسان جب پیدا ہوتا ہے، ابلیس اس کے ساتھ ایک شیطان کو لگا دیتا ہے جسے قرین کہتے ہیں. اور اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ہے کہ وسوسے ڈالنا، بس وسوسے ڈالنا. جس طرح میں نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کوئی انسان بچا ہی نہیں جس کو وسوسے نہ ڈالیں. اور جب انسان مر جاتا ہے تو پھر یہ قرین کیا کرتا ہے؟ لوگوں کے عقیدے خراب کرتا ہے تاکہ وہ جہنم میں چلے جائیں. یعنی کیسے عقیدہ خراب کرتا ہے؟ یعنی آپ کو، یعنی ہمارا جسم تو مٹی بن گیا، ہماری روح تو فرشتے اچک لے کر گئے، لیکن جو ہمارا قرین ہے وہ ہماری خبر پہ بیٹھا رہتا ہے. ہماری خبر پر بیٹھا رہتا ہے، یا تو کوئی جادوگر اسے آ کر لے کے جاتا ہے، یا تو پھر کہیں نکل جاتا ہے. اور بار بار ہم کو یاد کرتے ہیں نا کہ اگر کوئی ہمارے باپ یا بھائی بہن رشتہ دار کوئی مر جاتے ہیں تو ہم بار بار یاد کرتے ہیں، یا عبداللہ، یا عبداللہ تم کتنے اچھے تھے عبداللہ، تم کتنی ہماری مدد کرتے تھے عبداللہ، تم کتنا کام آتے تھے عبداللہ، یعنی سبزی لانے میں، شاپنگ مال لے جانے میں، گاڑی کی مدد، ہر چیز میں. تو یہ جو عبداللہ کا قرین ہے وہ آپ کے خوابوں میں آنا شروع کر دیتا ہے. اسے پتہ ہے کہ آپ اس کو یاد کرتے ہو تو یہ بار بار آپ کے خوابوں میں آتا ہے اور آپ کے ساتھ ساتھ یعنی آپ کے اوپر نظر رکھتا ہے. پھر یعنی قرین کے پاس اس کی کوئی طاقت نہیں ہے، وہ بالکل مریل ہے. یعنی قرآن کے سامنے تو یہ ٹکتے نہیں. اذان جب ہوتی ہے تو یہ ان کا جو ہوا خارج ہوتی ہے اور یہ نکل جاتے ہیں. لیکن شیطان ہمارے ماں باپ کی شکل میں، ہمارے رشتہ داروں کی شکل میں، ہمارے دوستوں کی شکل میں وہ آتے ہیں تاکہ ہمیں دھوکہ دے
اور دھوکہ دے کر ہمیں ہمارے عقیدے خراب کرے. یعنی آپ اگر دیکھیں کہ یہ قرین کیا کرتے ہیں، اگر آپ کہیں کہ دیکھو میں نے کل ہی ان کو دیکھا اور پتہ چلا کہ ان کا تو انتقال 10 دن پہلے ہو گیا. آپ کہیں گے کہ میں حج کے لیے گیا تھا، مجھے وہ نظر آئے، میں خواب میں دیکھا کہ وہ میرے والد نظر آئے، میں میرے دوست کو میرے والد نظر آئے، یہ نظر آئے. یہ والد، یہ یاد ایک الگ چیز ہے، لیکن بار بار دکھنا اس کا مطلب ہے یہ ہے کہ وہ قرین ہے، آپ کے رشتہ دار نہیں ہے، وہ شیطان ہے. یعنی یہ شیطان اتنا کمزور ہے، اتنا بزدل ہے، اتنا مریل ہے، اتنا مکھی جیسا ہے کہ اس کے پاس کوئی طاقت نہیں سوائے وسوسے کے. یعنی اس کا جو باپ تھا، اس کا باپ تو بھگوڑا تھا. یعنی جنگ بدر میں آپ کو پتہ ہے، ہم بعد میں جنگ بدر میں آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس کا جو باپ تھا ابلیس، وہ تو سب سے بڑا بھگوڑا تھا، وہ تو بھاگ گیا. لیکن یہ قرین بس وسوسے ڈالنے کی وجہ سے وسوسے ڈالتا ہے، دوسرا کچھ نہیں کرتا. اگر آپ کہیں کہ ہمارا قرین، میں ڈاکٹر ہوں وہ بھی ڈاکٹر ہے، ہاں آپ ڈاکٹر ہو، وہ ڈاکٹر کی تمام چیزیں جانتا ہے لیکن وہ آپریشن نہیں کر سکتا، یہ صرف وسوسے ڈال سکتے ہیں. آپ انجینئر ہو، اس کو پتہ ہے کہ آپ انجینئر، آپ نے جتنے بکیں پڑھی اسے ہر بکوں کا پتہ ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ بلڈنگ کھڑا نہیں کر سکتا ہے. یہ بالکل مریل کمزور ہے، اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے سوائے وسوسے ڈالنے کے لیے. یہ بس لوگوں کے عقیدے خراب کرتا ہے، لوگوں کو جہنم میں لے جانے کے لیے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے اور کچھ نہیں. اس کا یہ کام ہی ہے کہ لوگوں کے عقیدے خراب ہو جائے، اور جب لوگوں کے عقیدے خراب ہو جائے تو پھر وہ جہنم میں چلے جائیں. اب یہ ہے کہ یہ جو ہم ابھی پڑھ کر آ رہے تھے کہ روحیں واپس آتی ہے مرنے والوں کی، یہ اور آپ نے سنا بھی ہوگا کہ ہمارے والد کی روح آئی تھی خواب میں، آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو میرے نام سے صدقہ دے دو، اور خواب میں آ کر کہہ کے چلے گئے. ایک بار پھر دوسری بار آئے، دوسری بار کے کہا کہ دیکھو فلاں فلاں محلے میں مسجد کی تعمیر کرنی ہے، اس میں کچھ پیسے دے دو یا مسجد بنا دو. پھر کسی خواب میں آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں کہ دیکھو میرے نام سے غریبوں کو کھانا کھلا دو. یعنی یہ تمام چیزیں اکثر کسی نہ کسی کے ساتھ ہوتے رہتی ہیں، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ یا بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، کسی کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں. لیکن یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے ماں باپ، ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں. ٹھیک ہے، نیکی کا حکم اللہ نے دے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین بتا دیا، لیکن حتیٰ کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خواب میں آ کر کہیں گے کہ دیکھو فجر کی نماز 3 رکعت پڑھو، تو ہم نہیں ہوں گے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئیں گے خواب میں، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ اب شریعت میں کوئی چیز تبدیلی ہوگی. آپ کہیں گے کہ رمضان کے روزے 25 ہے یا عصر کی نماز 3 رکعت ہے، نہیں، اب کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. حتیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی حکم بھی دیں گے تو ٹھیک ہے، لیکن شریعت میں کوئی چیز کی تبدیلی نہیں ہوگی. اور ایسے ہی اگر قرین آ کر ہمیں بار بار جو ہمارا رشتہ داروں کی روپ میں آتا ہے یا پھر انہی کی شکل میں، جیسا ہمارے یعنی میرے والد کی شکل میں جو قرین ہے، اس کا نام بھی محبوب ہے، اور اب جب اس کا نام محبوب ہے تو وہ خوابوں میں آ کے کہے گا کہ بیٹا یہ گھر میں یہ جگہ پر غریب لوگ ہیں، ان کو کھانا کھلا دو، ان کے پاس یہ کروا دو، ان کو یہ کر دو. ایسی چیز نہیں ہے، یہ بالکل شیطان ہے، یہ روح نہیں ہے. اور اگر آپ کو یہ بار بار قرین آنے لگیں تو پھر آپ کیا کریں؟ آپ ایک بار ایک کام کریں کہ بار بار قرین یا تو آپ کے سامنے آتا ہے، وسوسوں میں آتا ہے یا خواب میں آتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو یہ اس مسجد میں یہ کر دو، اس مسجد میں وہ کر دو، تو ایک بار آپ بسم اللہ اللہ اکبر کر کے اس کے منہ پہ تھوک دیں، دیکھیں پھر وہ دوبارہ نہیں آئے گا. یعنی خواب میں بار بار آ کر کہتا ہے کہ مسجد بنا دو، مدرسہ بنا دو، یہ کر دو، وہ کر دو، تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس کے منہ پر تھوک دیں. اب پتہ چلے گا کہ یعنی آپ کو یا تو وسوسہ ڈالنے آیا تھا یا آپ کو اپنے قابو میں کرنے آیا تھا. شیطان کا یہی تو کام ہے، آپ کو قابو میں کر لے، آپ کو ڈرائے، آپ کو محبت سے کسی طرح سے آپ کا ہمارا عقیدہ خراب کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے دور لے جائے اور ہمیں جہنم تک پہنچا دے. یہ اسی کا یہ ٹارگیٹ ہے. اور اگر یہ بار بار آتا ہے تو آپ قرآن کی تلاوت کریں. جب آپ کی نیند یعنی کچی ہو جاتی ہے، ڈرانے آتا ہے یا پھر سمجھانے آتا ہے، تو آپ قرآن کی تلاوت شروع کریں، دیکھیے پھر یہ کیسا فرار ہوتا ہے پھر. اور ہم اپنے گھروں میں لائٹیں، قندل، کینڈل یا پھر ڈسکو والی لائٹیں، یہ تمام چیزیں لائٹیں لگا کر جو روحوں کو بلانے کا کانسیپٹ ہے، جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے رشتہ داروں کی روح آئے گی، لیکن یہ روح نہیں ہے، یہ شیطان ہے. شیطان ہمارے گھر میں آتا ہے، ہم اسے کھلاتے ہیں، اسے پلاتے ہیں، اسے اپنے گھر میں رکھتے ہیں،
پھر وہ ہمارے گھر میں رہنے لگتا ہے، حتیٰ کہ پھر ہمارے بچوں کو ستاتا ہے، بچوں کو رلاتا ہے۔ جب بچے روتے ہیں تو پھر ماں باپ تڑپ جاتے ہیں، بچوں کی خاطر اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو پامال کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو شریعت کا ہمیں رول بتایا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، ہم ایسی جگہ چلے جاتے ہیں جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں۔ یعنی شیطان کو ہم خود دعوت دیتے ہیں، خود اسے بلاتے ہیں، خود اسے یعنی کھلاتے پلاتے ہیں، سب چیز کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب وہ ہمارے بچوں کو ستاتا ہے تو پھر ہم اپنے بچوں کو بچانے کے چکر میں، بچوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے ہم کسی درگاہ پر یا پھر کسی تعویذ پر ایسا کام کر بیٹھتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناقابل قبول ہے۔ یہ جو قرین ہے، یہ اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ ہمیں جہنم میں لے جائے اپنے ساتھ ساتھ۔ یعنی قرین کا کام یہ ہمیں وسوسہ ڈالنا ہے، اور اگر ہم کر لے وسوسہ، وہ کام کر لے، تو پھر ہمارے لیے جہنم کا راستہ آسان ہو جائے۔ یہ یاد رکھیں، اگر روح خواب میں آتی ہے تو پھر وہ شیطان ہے، اگر وہ بار بار آپ کو نظر آ رہا ہے تو سمجھے وہ شیطان ہے۔ یہ ہمارا قرین ہے جو جان بوجھ کر ہمیں ستا رہا ہے، بہکا رہا ہے، بلا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہے۔ یہ قرین ہے تاکہ ہمارا عقیدہ خراب کرے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ جو روح ہے وہ روح نہیں، وہ شیطان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رول ہے کہ جو انسان ایک بار مر جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، یعنی ایک بار جو مر گیا وہ واپس نہیں آتا دنیا میں۔ اور اگر پھر آ کر ہمیں خواب میں کہے کہ بیٹا میرے نام سے صدقہ کر دو، میرے نام سے مسکینوں کو کھانا کھلا دو، میرے نام سے عمرہ کر لو، میرے نام سے حج کر لو، تو یہ آپ کو بہلانے پھسلانے کا کام ہے، انسان کا عقیدہ خراب کرنے کے لیے۔ اس طرح میں نے بتایا کہ قرآن کی تلاوت کریں، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھیں، اور ہر بیماری کا علاج ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اگر یہ قرین بار بار ستاتا ہے تو پھر بار بار خواب میں آتا ہے تو پھر آپ کیا کام کرنا ہے؟ صبح اور شام سورہ فلق، سورہ اخلاص، سورہ ناس، قل اعوذ برب الفلق، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، صبح 3 بار، شامی 3 بار یہ پڑھیں۔ انشاءاللہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا اور آپ کو ہر شر سے دور کرے گا۔ سب سے پہلے یہ کہ شیطان کی تو ہوا ٹائٹ ہوتی ہے قرآن کی تلاوت سے، آپ قرآن کی تلاوت کرے وہ کئی دور نکل جائے گا آپ سے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو یاد ہوگی، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھا جاتا ہے اس گھر میں شیطان 3 دن تک آتا نہیں ہے۔ تو آپ سوچ لیں کہ، اور یہ ہے کہ جب روح آنے والا کانسیپٹ ہے کہ روح آئے گی تو سورہ بقرہ کوئی اگر پڑھ لے گا گھر میں تو پھر وہ روح بھی نہیں آئے گی، یعنی وہ جو شیطان ہے وہ آئے گا نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے بچائے، اور ہمیں اللہ پر توکل کرنا ہے، ان چیزوں پر بھروسہ نہیں کرنا ہے، اور ایسا عقیدہ نہیں رکھنا ہے کہ روحیں آتی ہیں وہاں سے، آسمانوں سے، یہاں کہیں سے بھی روحیں آتی ہیں۔ اور اگر یہ دیکھیں کہ بار بار ہمیں وہ نیکی کے آ کے سبق دے رہے ہیں، نیکی کرو، صدقہ دو، کھانا کھلاؤ، تو سمجھے مطلب اس کا صاف صاف ہے کہ ہم ذکر و اذکار سے بہت دور ہیں، ہمارا ذکر و اذکار نہیں ہو رہے۔ ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، ذکر و اذکار کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر اس کا شکار بن جائیں گے، اور شکار بننے کا مقصد یہ ہے کہ پھر وہ ہمارے جسم میں داخل ہو جائے گا، یا پھر ہمیں بار بار وسوسے ڈالے گا، یا پھر ہمیں یا تو نماز پڑھنے نہیں دے گا، یا قرآن پڑھنے نہیں دے گا، یا پھر دین سے ہمیں کہیں دور لے کے جائے گا۔ آج پھر سے وقت بہت زیادہ ہو گیا، لیکن یہ ضروری تھا کہ روح کے حوالے سے ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے۔ یعنی ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہوگا آپ کے دلوں میں، یا پھر دل میں آتا ہوگا کہ ہمارے رشتہ داروں کو ہم ایصال ثواب کیسے پہنچائیں، ہم ان کے لیے دعا کریں۔ یعنی آپ کی دعا کے وہ محتاج ہیں، آپ کی دعا کی ضرورت ہے انہیں۔ یعنی اگر کسی کے ماں باپ پر عذاب ہو رہا ہے تو جب بندہ دعا کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس عذاب کو روک دیتا ہے۔ اور ایسے ہی اگر انسان کے ماں باپ جنت کے کوئی ایک لیول پر تھے، لیول 8 پہ تھے، جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میرے ماں باپ کے درجے بلند کر، 8 سے 9 پہ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ یعنی امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ ایصال ثواب کس طرح سے کرے، ان کے لیے دعا کرے، ان کے لیے صدقہ کرے، ان کے لیے مسجد بنائے، مدرسے تیار کرے، کھانا کھلائے، یہ الگ ہے۔ لیکن اگر خواب میں آ کر بار بار آپ کو ڈرا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، بہکا رہا ہے، کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب وہ قرین ہے اور ہم ذکر و اذکار سے بہت دور ہیں۔ اللہ سے اچھی امید ہے کہ آپ نے آج کی جو مجلس میں کچھ نیا سیکھا ہوگا کہ ہمارا عقیدہ کیسا ہو، کہ روحوں کے معاملے میں ہمارا عقیدہ کیسا ہو۔ یہ ہندوؤں کا فارمولہ ہے بھائی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب انسان نیک ہو جاتا ہے، جب نیک انسان مر جاتا ہے تو اس کی روح آتی نہیں ہے،
اور جو بدبخت روح ہے، جو بری روح ہے، وہ آتی ہے اپنے رشتہ داروں کے پاس، ان کو کہتی ہیں کہ بھائی تم صدقہ کرو، تم یعنی لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مندروں میں جا کر وہ پوجا کرتے ہیں، اپنے جو مرنے والوں کے نام پر کھانا کھلاتے ہیں شردھالوں کو، اور ان کے جا کر مورتیوں پر پوجا کرتے ہیں۔ وہ ان کے خواب میں آ کے کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے لیے ایسا کرو، ہمارے لیے ایسا کرو۔ ان کا پیسہ بھی برباد، عمل بھی برباد، اور وہ تو جہنم میں جانے والے ہیں۔ لیکن ہم نے ان کا فارمولا کاپی کر لیا، ہم نے تھوڑا سا ان سے تھوڑے سے ایڈوانس ہو گئے۔ ہم کہتے ہیں کہ روح آتی ہے اور خواب میں آتی ہیں، کہتی ہیں کہ صدقہ کرو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، حج کے لیے جاؤ، عمرہ کرو، یہ تمام چیزیں۔ لیکن اس میں تھوڑا ایڈوانس لیول ہم نے کیا کر دیا، اس میں ایک دو جھوٹ اور ایڈ کر لیا۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ روح ہر جگہ کا سفر کرتی ہے، اگر دین کی مجلس ہے تو یہاں پر آ کے بیٹھتی ہے، نعوذ باللہ، یعنی آج کی جو مجلس ہے یہاں پر بھی آ کر بیٹھتی ہیں۔ یعنی مدینہ جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں پر جاتا ہے، جا کر وہاں پر حاضری دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجتے ہیں، مکہ جاتے ہیں، کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جھوٹ میں اور اضافہ انہوں نے ایڈوانس بھی ڈال دیا کہ ہر جمعرات وہ اپنے رشتہ داروں سے ملنے آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا جمعرات والے دن ہمارے کچھ ایسے بھائی بہن لا علمی کی وجہ سے، ان کا عقیدہ خراب ہونے کی وجہ سے ہمارے رشتہ داروں کے نام پر وہ کھانا کھلاتے ہیں جمعرات کو، کہتے ہیں کہ جمعرات کے دن روح آئے گی، مغرب سے پہلے آئے گی، مغرب کے بعد آئے گی، یہ تمام چیزیں رکھتے ہیں۔ یہ بالکل غلط عقیدہ ہے، ہم لوگوں نے ہندوؤں سے لیا، اور حتیٰ کہ ہندوؤں سے لے کر ہم نے اتنا ایڈوانس ٹیکنالوجی میں اپڈیٹ ہو گئے کہ اس میں اور تین چار جھوٹ یا پھر اور زیادہ ڈال دیے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہ بتایا، اور نہ قرآن میں اس طرح سے کوئی باتیں ہیں کہ روح آتی ہیں۔ یہ تو صرف لوگوں نے کہانیاں بنائی ہیں کہ روح آتی ہیں، بلکہ یہ روح نہیں، یہ شیطان ہے۔ آج ٹائم بہت لگ رہا ہے اس ٹاپک پر، لیکن اس ٹاپک کو ہم پورا کریں گے، کیونکہ جو روح کا کانسیپٹ ہے جو ہم لوگوں نے ہندوؤں سے لیا ہے، اس کو آج تھوڑا سا اور سمجھتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ روح سچ میں ہے یا پھر شیطان ہے۔ آپ نے سنا ہوگا قرآن مجید سورہ فجر کی آیت نمبر 27 میں، اور کئی احادیث میں بھی ہے کہ روح جب انسان مرتا ہے تو روح کو فرشتے آ کر نکالتے ہیں۔ روح اپنی مرضی کی مالک نہیں ہوتی، جہاں چاہے چلے جائے، جب چاہے آسمان پر جائے، جب چاہے کہیں دنیا میں گھوم لے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ روح کی اسپیڈ اتنی زیادہ ہے کہ وہ پل بھر میں مدینہ جاتا ہے، مکہ آتے ہیں۔ یہ تمام تو شیطان ہے، یہ شیطانوں کی طاقت ہے، وہ پل بھر میں یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ روح کی طاقت نہیں ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو پھر اس کی روح اس کے جسم کے اندر ہی رہتی ہے، یعنی جب اس کا جو وقت ہے، جو اس کا روح نکالنے کا وقت ہے، فرشتے انتظار کرتے ہیں۔ جب اس کا وقت پورا ہوتا ہے تو فرشتے اس کی روح کو اچک لیتے ہیں۔ یعنی اپنی مرضی سے روح آسمان پر گھومتی نہیں ہے، مدینہ مکہ کے چکر نہیں لگاتی ہیں، یا پھر کہیں اپنے رشتہ داروں کے پاس نہیں جاتی۔ فرشتے اسے نکالتے ہیں، نکال کر اسے آسمان پر لے کر جاتے ہیں، وہاں سے اس کا ٹھکانہ پتہ ہوتا ہے۔ ہم نے روح کا پہلے ہی بتایا تھا کہ روح کا سفر کس طرح سے ہوتا ہے، کہ اگر نیک روح ہے تو پھر اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس لے جایا جاتا ہے، اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ نیک روح ہے، اسے لے جاؤ، اسے اس کا ٹھکانہ جنت میں دکھا دو، جو مقام اس نے جو کمایا ہے دنیا میں، جو محنت کی ہے، اسے علیین میں شمار کر دو۔ تو پھر فرشتے اسے آسمان سے پہلے سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے پر لے کر جاتے ہیں۔ فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ فلاں فلاں شخص ہے، فلاں فلاں شخص ہے، یہ نیک روح کا ہے۔ اور جو بری روح ہے، بدبخت روح ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کی نافرمان روح ہے، تو جب اسے پہلے آسمان پر لے جایا جائے گا، وہیں سے اسے واپس کر دیا جائے گا، وہیں سے اس کو حکم ہو جائے گا کہ لے جاؤ اس بدبخت نافرمان کو، لے جا کر اس کا ٹھکانہ جو جہنم میں، اسے وہاں پر اسے ٹھکانہ دکھا دو، اور لے جا کر اسے سجین میں ڈال دو۔ سجین کیا ہے؟ وہ عذاب والی جگہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ یہ دردناک جگہ ہے، بڑی بری جگہ ہے، بڑی بری جگہ ہے۔ اور بری جگہ کا مطلب یہ ہے کہ یعنی خطرناک، فرشتوں سے بھری ہوئی۔ تو پھر کیا انسان کی جو روح ہے وہ کیا وہاں سے واپس آئے گی؟ یہ بدبخت روح ہے جو وہاں پر چلے جائے گی اور قیامت تک وہیں پر رہے گی۔ قیامت والے دن فیصلہ ہوگا کہ کیا اس کا آگے کیا ہوگا۔ ایک میں مثال دوں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ روح کا کانسیپٹ۔ آج کلاس تھوڑی سی لمبی ہوتی ہے، لیکن انشاءاللہ آج اس کو پورا کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ایک ایسی جگہ مل جائے دنیا میں کہ جہاں پر آپ کو کھانا فری ہو، آپ کو ایک محل مل گیا، ایک آپ کو 10 نوکر مل گئے،
آنے جانے کے لیے ہر چیز آپ کو محل، اتنا بڑا محل ہے، اس میں گارڈن ہے، ندی ہے، ہر چیز موجود ہے، تو کیا آپ گٹر والے گھر میں، گٹر والے گلی میں ہمارے کوئی رشتہ دار ہیں، کیا آنا پسند کریں گے؟ ایسے ہی اگر جب روح کو اس کا ٹھکانہ دکھا دیا گیا کہ جنت میں تمہیں یہاں رہنا ہے، اور اس کے قبر میں اس کو سلا دیا جاتا ہے، قیامت ہونے تک ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے جنت کی ہوائیں اس کی خبر میں آتی رہتی ہیں، وہ خبر میں اپنے مزے لیتے رہتا ہے اور سوتے رہتا ہے۔ اب وہ روح جنت کے مزے چھوڑ کر ہمارے پاس آ کر کہے گی کہ صدقہ دے دو، وہ کہے گی کہ مسکینوں کو کھانا کھلا دو، وہ کہے گی کہ مدینہ جاؤ، مکہ جاؤ، یہ کہے گی۔ اب اسے جنت کی ہوائیں مل رہی ہے، جنت میں اس کا ٹھکانہ مل گیا، اسے جو ضرورت تھی وہ پوری ہو گئی، یعنی دنیا میں اس نے جو نیک اعمال کیے، جو بھی نیک اعمال کرنے کا جو اسے اجر مل گیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے دے دیا۔ اب وہ وہاں پر آرام کر رہی ہیں، وہ آرام کرنے کے بجائے مدینہ مکہ کے 10,000 چکر لگا رہی ہیں، روزے پر جا رہی ہے، سلام دے رہی ہے روح، کیا اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ چلے جا کر وہ 7 چکر طواف لگا لے، صفا مروہ کر رہا ہے، روح کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ ہمارا یہ عقیدہ اگر رکھنا کہ روح آتی ہیں تو پھر یہ غلط عقیدہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت کے خلاف کا عقیدہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ایک بار جب انسان آ جاتا ہے، یعنی انسان کی روح ہے نا، جسم تو مٹی بن کر یہیں پر رہ جاتا ہے، لیکن جو انسان کی اصل روح ہے، فرشتے روح لے کر جاتے ہیں۔ سورہ فجر میں آیات آپ کھول کر پڑھ لیں کہ فرشتے آتے روح لے کر جاتے، جسم نہیں لے جاتے۔ اگر ایسا کانسیپٹ ہوتا کہ فرشتے آتے جسم کو اٹھا کر لے کر جاتے، سب کو پتہ چلتا کہ ہاں بھئی دیکھو فلاں فلاں شخص آیا اور فرشتے اٹھا کر لے جا رہے، نہیں، جسم تو یہیں پر ہے، مٹی بننے والا تھا، مٹی بنتا ہے اور مٹی میں سڑ کر گل کر ختم ہو جاتا ہے، کیڑے ایسے کھا لیتے ہیں، لیکن اصل جو ہے وہ روح ہے، فرشتے روح لے کر جاتے ہیں، اور جب دنیا سے ایک بار چلے جاتی ہے روح تو پھر واپس نہیں آتی۔ جب دنیا سے ایک بار چلے جائے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے دے گا یا تو اسے علین میں ڈالو یا پھر سجین میں، ان کا معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھے گا، دنیا میں کوئی واپس نہیں آئے گا۔ اب یہ جو تمام معاملات ہیں یہ برزخ میں ہوں گے۔ سوال بھی کر دوں آپ سب سے، آپ جواب کمنٹ پہ دے دیں، دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنا علم ہے برزخ کے بارے میں۔ کبھی آپ نے سنا ہوگا برزخ، قرآن مجید میں بھی، سورہ رحمان میں بھی برزخ کے بارے میں ہے، تو آپ مجھے بتائیں، یہ سوال آپ سب سے ہے اور آپ کمنٹس میں جواب لکھیں، کون جواب دیتا ہے تو جو جواب دے گا انشاءاللہ اللہ کرے کہ انہیں اگلی کلاس سے پہلے تحفہ مل جائے ہمارے گروپ ایڈمن کی وجہ سے، گروپ ایڈمن کی طرف سے۔ لیکن سوال سن لے کہ برزخ کیا ہے، آج کا یہ سوال ہے، آپ آرام سے کمنٹس میں لکھیں جب تک میں جو کوئز ہے ہمارے وہ پہلے مکمل کر لوں، کیونکہ ہمارے جو کوئز ابھی تک پینڈنگ ہے، سوال ایک ہی ہم نے پورا کیا، اس کے بعد کے جو سوال ہے ابھی تک باقی ہے، یعنی روح کا کانسیپٹ، روح کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیسا ہو، یہ ہم نے جانا سیکھا کہ روح ہے یا وہ شیطان ہے، یا ہمیں کیسا عقیدہ رکھنا ہے، یہ ہم نے آپ کو بتا دیا۔ تو سب سے پہلے سوال جو ہمارا ایک ختم ہو گیا، دوسرا سوال یہ تھا کہ سب سے پہلے شیطان کی چال اور جال کیا ہوتی ہے، اور تیسرا بھی اس کے ساتھ جوڑ لیں گے کہ ٹائم کم ہے، شیطان کا ٹارگٹ، مشن، ارادہ کیا ہے۔ تو یہ دونوں سوال کا ایک ساتھ جواب دے دوں گا میں آپ کو کہ شیطان کرتا کیا ہے، کہ ہمارا وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے کہ آج کا جو کلاس ہے وہ بڑی لمبی چل رہی ہے کلاس۔ تو سوال دوسرا اور تیسرا دونوں شیطان کا کام ہے کہ سب سے پہلے انسان کو اپنی جال میں، چال میں پھنسائے۔ وہ کرتا کیا ہے، وہ وسوسے ڈالتا ہے، وسوسے ڈالنے کے ساتھ ساتھ اس کا ارادہ، اس کا ٹارگٹ، اس کا مشن یہ ہے کہ تمام لوگوں کو جہنم میں ڈالیں، بس یہی اس کا سب سے پہلا اور آخری ٹارگٹ، مشن یہ پورا ہے کہ پہلے سب سے پہلے چال میں پھنساتا ہے، اس کے جال میں پھنساتا ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اپنے بوتل میں اتارتا ہے اور لے جا کر ہمیں جہنم کے راستے پہ ڈھکل دیتا ہے۔ یعنی ہر انسان کے ساتھ ہے، کافروں کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ۔ اب مسلمانوں کو کیا ہے، وہ وسوسے ڈالتا ہے، اور وہ کافر کی طرف تو وہ بالکل کلیئر ہو گیا، کیونکہ پتہ ہے کہ کافر اب تو جہنم میں جائے گا، تو اسے زیادہ بہکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال نمبر 4، شیطان سچ میں ہمارا خیر خواہ دوست ہے؟ بالکل نہیں، شیطان ہمارا دشمن ہے۔ سوال نمبر 5، کیا موت کا فرشتہ مہلت دے گا، یعنی جو پینڈنگ کام ہے، باقی ہے، وہ پورے کر لو؟ بالکل نہیں،
موت کا فرشتہ آئے گا اور بالکل اچک لے گا. میں آپ کو ایک ویڈیو شیئر کرتا ہوں, اللہ کرے کہ وہ ٹائم سے شروع ہو جائے. یہ ویڈیو ہے, آپ ویڈیو میں دیکھیں کس طرح سے, یہ پتہ نہیں کب کی ویڈیو ہے یا کتنی پرانی ہے, کہ اچانک سے فرشتہ آتا ہے, موت کا فرشتہ, اور اس کی روح اٹھا کر لے جاتا ہے. یعنی اس آڈیو میں یا اس ویڈیو میں آپ دیکھیں کہ دوست لوگ بیٹھے ہیں, شاید یا کھانا کھا رہے ہیں یا بیٹھے ہیں گپ شپ لگا رہے ہیں. اچانک سے موت کا فرشتہ آتا ہے اور روح کھینچتا ہے اور چلا جاتا ہے. یعنی ہماری روح موت کے فرشتے سے ڈرتی ہیں, وہ بھاگتے رہتی ہیں, جسم کے حصوں میں چھپتے رہتی ہیں. یعنی وہ روح ہے جو بدبخت ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمان ہے. یعنی جب وہ موت کے فرشتوں کو دیکھتا ہے تو وہ روح بھاگتے رہتی ہے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جب فرشتوں کو روح دیکھ لیتی ہے تو چھپنے لگتی ہے. یعنی جسم کے کسی ہمارے ریڑھ کی ہڈی کی طرف, پیروں میں, ناخنوں میں, سر میں گھومتے رہتی ہے کہ کہیں فرشتے کہیں لے کر نہ جائے, کھینچ کر نہ لے جائے. تو سورہ فجر کی جو آیات ہے اس میں آپ دیکھیں, آپ پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ اس کی تفسیر میں کہ جو موت کے فرشتہ ہے آ کر روح کو ایسا نکالے گا, رسول اللہ فرماتے ہیں جیسے ببول کے کانٹے پر کاٹن ہو, یعنی روئی ہو, اور جب اس کو نکالتے وقت وہ کیسے ٹکڑے ٹکڑے پھٹ پھٹ کر نکلتی ہے, ایسے ہی یہ بدبخت روح انسان کے جسم میں سے ٹوٹ ٹوٹ کر نکلتی ہیں. فرشتے اسے پکڑتے ہیں, کھینچتے ہیں, کھینچ کر لے جاتے ہیں اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس. یعنی جسم تو مٹی ہے, مٹی میں ملنے والا ہے, لیکن یہ جو بھی حساب کتاب ہوگا یہ روح کے ساتھ ہوگا. جو روح ہے اگر اچھی ہے تو علیین, اور اگر بری ہے تو پھر سجین. یہ بات ہمیں سمجھنی ہے کہ یہ تمام چیزیں, ہمارا عقیدہ ان چیزوں میں کیسا ہے. سوال نمبر 7, شیطان نے ہماری زبان سے کون سے الفاظ چوری کر لی ہے کہ ہم دعا نہیں کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری محنتوں کو, عبادتوں کو قبول کر. اللہ سے ہم دعا ہی نہیں کرتے. سوال نمبر 8, کیا ہم سے جرائم, جرم, گناہ یہ شیطان کرواتا ہے؟ بالکل نہیں, یہ ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں. شیطان تو ہمیں بس وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ کر لو, موبائل پہ ٹی وی دیکھ لو, ٹائم ہے اذان کے لیے, تم نماز بعد میں پڑھ لو, ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے, لیٹ جاؤ, کر لو. یہ تمام چیزیں شیطان ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے, اور ہم اپنے ہاتھ سے, اپنے جسم سے, اپنے سوچ سے یہ کرتے ہیں. قیامت والے دن دونوں مجرموں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس لے کر آئے گا. فرشتے کہیں گے اللہ یہ تیرا مجرم. اللہ کہے گا کہ دونوں کو جہنم میں ڈالو. انسان کہے گا اللہ میں نے تو کیا ہی نہیں, یہ شیطان نے مجھے وسوسے ڈالے. اللہ کہے گا کہ دونوں مجرم ہیں, دونوں کو جہنم میں ڈالو. اس نے وسوسہ ڈالا تو نے اپنی مرضی سے کیا. یعنی اگر آپ دیکھیں کہ ایک نے چوری کی لیکن پولیس 2 کو سزا دیتی ہے, تو دوسرے پہلے والا کہے گا کہ میں نے تو چوری نہیں کی, میں نے تو صرف پلان بنا کے دیا کہ کیسے کیسے تم چوری کرو. اس نے چوری کی, میں نے تو صرف پلان دیا. تو کیا پولیس چھوڑ دے گی دونوں کو؟ یعنی اگر ہمارے گھر میں چوری ہوتی ہے, 2 چور ہیں, ایک چور کہے گا کہ دیکھو بھائی میں نے تو صرف ڈور کھول کے دیا, دروازہ کھول کر دیا, اس نے چوری کی. تو اب ہم دونوں کو پکڑیں گے, ایک کو پکڑیں گے؟ اسی طرح روح کا جو سلسلہ ہے کہ انسان کام تو کرتا ہے اپنے ہاتھ سے, اپنے اعضاء سے, لیکن اس کو ماسٹر مائنڈ چلانے والا ابلیس ہے, شیطان ہے. بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر. آج کی کلاس بڑی لمبی ہو گئی, اور اگلے ہفتے ہم امید کرتے ہیں ایک مہمان کو لے کر آئے. جو ہمارا عقیدے سبجیکٹ میں چل رہا ہے, جو ٹاپک چل رہا ہے لا الہ الا اللہ, اس پر انشاءاللہ اگلے جمعہ اللہ کرے کہ وہ ہمیں وقت دے. تو ان سے سیٹنگ چل رہی ہے, لیکن جب اگر وہ ہمیں کہہ دے کہ ہاں تو پھر انشاءاللہ اگلے ہم لائف میں انشاءاللہ ان کو لے کر آئیں گے. نبیل بھائی جو مدینہ سے ہے, وہاں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ یونیورسٹی میں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے وقت میں برکت دے. بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.